السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم اپنے سبق نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ، اور آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 آج انشاءاللہ سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، رب العزت کا کلام بیان ہو رہا ہے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا؟ اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تو، یا تم، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، باغ میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے یعنی اس باغ سے، اس جنت سے، رغدن فراغت سے، جی بھر کے، حیثو شئتما، حیثو جہاں سے، جس جگہ سے مرضی ہے، یعنی کہ جہاں سے، جس جگہ سے، شئتما تم دونوں چاہو، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ولا اور نہ تقربا، یہ تقربا بھی اس میں تثنیہ آ رہا ہے، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، اور مت تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے پاس، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما ہم سوری ہا ہما ہم ضمیر ہے، تو فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، بہکا دیا ان دونوں کو، ورغلایا ان دونوں کو، شیطان و شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس شیطان نے، یعنی فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے، اس سے مراد شیطان ہے، نکلوا دیا ان دونوں کو، ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، یعنی اس جنت سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، تم اتر جاؤ، بعض یعنی یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر
ایک جائے قرار ہے، رہنے کی جگہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ تو سلیس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، اور جب ہم نے فرشتوں سے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کانا کا صیغہ تھا میں آتا ہے کہ وکانا، اور وہ تھا من الکافرین، کافروں میں سے۔ اب یہاں دو طرح کی عبارتیں ترجمہ ہو سکتی ہیں، یا علماء تفسیر نے دو طرح سے رائے دی ہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ وکانا من الکافرین، یعنی وہ پہلے سے ہی کافروں میں تھا۔ اب یہ جو آیت جو سابقہ گزری، اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا، اور یہ جو سبق ہے اس میں جو آدم کی پہچان کروائی گئی، آدم کی خلقت کے بعد، اور اس میں پھر فرشتوں کا سوال کرنا، اور اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے رضامندی ہونا اور انہوں نے سجدہ کرنا، اور اسی وقت کے اندر علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ دل میں بات رکھ لی تھی، کیونکہ پروردگار دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو شاید اس سے مراد یہ کہ وہ کافرین میں سے تھا۔ اور یہاں پہ جو ترجمہ وہ بہتر لگ رہا ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، کفر کیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا اس نے، یعنی ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، جب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو کیا ہو گیا، وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں، اس باغ میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جی بھر کے جہاں سے تمہارا دل چاہے تم دونوں اس باغ میں سے کھاؤ۔ جنت یعنی باغ، جنت کا صیغہ جیسے ہم ایک لفظ مانگتے ہیں، جنت یعنی وہ چیز جو غائب ہو، جو آنکھوں سے اوجھل ہو، پوشیدہ ہو۔ جن بھی اسی سے نکلا ہے، جن جو نظر نہ آنے والی مخلوق۔ تو اور تم دونوں اس باغ میں سے کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، فراغت کے ساتھ، جی بھر کے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن کیا کرنا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو أَزَلَّهُمَا بہکایا، پھسلایا، ڈگمگوایا، ورغلایا، ان دونوں کو یعنی آدم اور ان کی بیوی کو، اس سے، اس جنت سے یا اس درخت کے بارے میں، انہا اس درخت کے بارے میں ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہوا، فَأَخْرَجَهُمَا، یا پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں کو پھر اس نے کیا کیا، نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں جس میں وہ دونوں تھے، اس باغ میں سے ان دونوں کو نکلوایا، ورغلانے کے باعث، ورغلایا پہلے، بہکایا، ڈگمگوا کے، پھسلوا کے، ان سے وہ حرکت سرزاد کروا کے، پھر کیا ہوا کہ ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے۔ تو کیا ہوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ یہاں سے، اس باغ سے نکل جاؤ، اتر جاؤ اس جگہ سے۔ اب کیا ہے کہ تم میں سے جو بعض ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں اب جائے قرار اسی زمین میں ہے، اور ایک وقت تک تم نے اسی میں رہنا ہے، اور اسی سے تم نے اب جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اسی سے اٹھانا ہے۔ وَمُسْتَقَرٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے کیا ہے، مستقر، جائے قرار، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ تو عزیزان یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔